علی مرزا جو کہتا ہے کہ پوچھا جاتا ہے کہ تمہارا سب سے بڑا استاذ کون ہے، کس کو بڑا عالم مانتے ہو، عالم اسلام میں سب سے بڑا عالم کس کو مانتے ہو؟ کہتا جاوید غامدی۔ جاوید غامدی کون ہے بھائی؟ جو امریکہ میں رہتا ہے، سب سے بڑا فراڈی انسان ہے، سب سے بڑا فراڈ۔ اس کا حلیہ دے کر کے کہو گے یہ عالم کون سے ہے، یہ تو فراڈی لگ رہا ہے۔ کہہ رہا ہے وہ سب سے بڑے عالم ہے پورے عالم اسلام میں، جاوید غامدی، جو حدیث کا انکار کرتا ہے، کہتا ہے قرآن کافی ہے۔ تراوی کے بارے میں پوچھا گیا، کہا تراوی تو ثابت ہی نہیں ہے، تراوی اور بھی نہیں ہے، تراوی کو ثابت ہی نہیں مانتا۔ حالانکہ وہ کہتا ہے کہ جو نماز وغیرہ اور دوسری چیزیں حج، کہتا ہے کہ بہت ساری چیزیں جو حدیث سے ثابت ہیں، تو کہتا ہے کہ یہ ہم تواتر دیکھتے ہیں، لوگ عمل کرتے چلے آ رہے ہیں اس لیے ہم کرتے ہیں۔ تواتر سے اس کو ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے بہت ساری چیزیں، حالانکہ قرآن میں نہیں ہے، حدیث میں ہے، اور وہ مجبوراً کرنا ہے، تو کہا یہ تواتر سے مسلمانوں نے ایسا کیا ہے اس لیے ہم کرتے آ رہے ہیں۔ تو کیا تراوی نہیں پڑھی مسلمانوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے اور آج تک پڑھتے چلے آ رہے ہیں؟ داڑھی کے بارے میں کہا، داڑھی کا کہہ رہا ہے کہ کہیں قرآن میں ذکر نہیں ہے، داڑھی وڑی نہیں اسلام میں، اس لیے وہ صاف کر کے رکھتا ہے۔ کلین شیپ، داڑھی کے بارے میں کہا ہے قرآن میں کہیں نہیں لکھا ہے، قرآن میں داڑھی نہیں لکھا ہے قرآن میں، تو مسلمانوں سے ثابت نہیں ہے کیا تواتر سے؟ اگر تم تواتر کو مانتے ہو کہ مسلمان کرتے چلے آ رہے ہیں، تو کیا مسلمان داڑھی نہیں رکھتے چلے آ رہے ہیں؟ نہیں تم نے دیکھا اپنے علاقے میں؟ داڑھی بھی تو رکھتے چلے آ رہے ہیں۔ اور کیا یہ ثبوت ہے کہ مسلمان کرتے چلے آ رہے ہیں؟ بھائی اسلام کے نام پہ تو بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، تو سب کو مانو۔ جو کچھ مسلمان کر رہے ہیں اسلام کے نام پہ، دین کے نام پہ، پھر تو ساری چیزیں وہ اسلام ہو جائیں گی۔ تو مسلمانوں کا کرنا یہ تھوڑی دلیل ہے کہ اس کا وہ اسلام سے ہے۔ ارے جو ثابت ہے قرآن اور حدیث سے وہ اسلام ہے بس۔ ہمارا کرنا، آپ کا کرنا یا کسی کا کرنا یہ اسلام نہیں ہے۔ قرآن اور حدیث میں جو ثابت ہے اس کے مطابق جو ہم کریں گے وہ اسلام ہے۔ انسان گمراہی میں مبتلا ہو کر کے بہت سارے غلط کام بھی کر سکتا ہے دین کے نام پہ، شیطان دھوکہ دیتا ہے۔ اگر یہی ہو جائے تو تمام ادیان جیسے باطل ٹھہرے اور انہوں نے اپنے اصل راستے سے ہٹ کر کے بہت کچھ کرنا شروع کیا اور لوگ وہی دیکھی دیکھا کرتے آ رہے ہیں، ایسے بھی آپ کو دین ملیں گے کہ ان کا اپنا دین کا نام بھی بھول گئے، کب سے ہے کیا نہیں ہے، رسم و رواج اور دیکھا دیکھی کا نام دھرم ہو گیا، دین ہو گیا۔ ان کو کچھ پتہ نہیں کہ ہمارے یہاں کیا اصل ہے، کس نے کیا کہا، کون کیا کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے، عبادت کیا چیز ہے، فلاں چیز کیا ہے، کوئی چیز ان کے یہاں بس دیکھا دیکھی وہی دھرم ہو گیا، ان حتیٰ کہ ان کو اپنا اصلی دھرم بھی معلوم نہیں۔ تو دیکھا دیکھی تھوڑی ہوتا ہے۔ تو مرزا کیا بولتا ہے کہ سب سے بڑا عالم وہی ہے۔ دوسرے نمبر پر کس کو اس نے کہا ہے؟ مولانا مودودی کو کہا۔ تیسرے نمبر پر اسحاق جھالوی کو کہا ہے۔ اسحاق جھالوی جو زندگی بھر صحابہ کو گالی دیتا رہا، اور مودودی جنہوں نے کتاب لکھ دی صحابہ کے خلاف، یہ جو ہے تین لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ارکان ثلاثہ یہ تین لوگ ہیں جو ہمارے سب سے بڑے عالم، ان سے استفادہ کر رہا ہوں۔ اس کے علاوہ کچھ بریلی اور بریلوی علماء کا نام اس نے لیا اور کچھ دیوبندی علماء کا نام لیا۔ لیکن دیکھیں آپ، شروع میں جو آیا ہے اہل حدیث کے نام پہ آیا ہے، اہل حدیثیت کے نام پہ آیا ہے کہ اہل حدیث جو ہیں سب سے اچھے ہیں، یہ قرآن حدیث کے مطابق عمل کرتے ہیں، ہمارا بھی ایسے عمل ہے۔ اس کے شروع حالات دیکھو گے اہل حدیث کے نام پہ آیا ہے، قرآن حدیث قرآن حدیث، اور ایک بڑی جماعت نوجوانوں کی کھینچ لیا اپنی طرف، مسلمانوں، خاص اہل حدیثوں کا۔ اہل حدیث جو ہے سارے لوگ اس کی طرف، ارے یہ قرآن حدیث کی بات کر رہا ہے، میڈیا کے اندر آ کر کے، یوٹیوب کے اندر آ کر کے اچھا جو ہے بیان دے رہا ہے، ایسا ویسا، قرآن حدیث قرآن حدیث۔ جب دیکھا اہل حدیث اچھی خاصی تعداد اس کے پیچھے ہو گئی، اس کے بعد اپنا اصلی رنگ دکھایا۔ شیعیت اور رافضیت کا جو پرچارک بن کے آیا تھا وہ اصلی روپ میں آیا، اور صاف صاف کہتا ہے کہ میں رضی اللہ عنہ کہہ کر کے گالی دیتا ہوں۔ صحابہ کرام کو رضی اللہ عنہ کہتا ہے اور پھر الٹا سیدھا کہتا ہے میں اگر علی کے زمانے میں ہوتا تو میرے تلوار سے معاویہ نہیں بچ پاتے، نعوذ باللہ من ذالک۔ کہا وہ تو خوش قسمت سے میں آج پیدا ہوا ہوں، آج کے زمانے میں 20ویں صدی میں پیدا ہوا ہوں۔ ارے بھائی تو اس لائق تھا ہی نہیں کہ اس زمانے میں تو پیدا ہو، اس خوش قسمت زمانے میں، اس لیے تجھ کو اللہ تعالیٰ نے 20ویں صدی میں پیدا کیا۔ کیا کہہ رہا کہ میں اگر ہوتا تو میری تلوار سے نہیں بچ سکتے، ایسا شیعہ رافضیوں نے بھی نہیں کہا ہوگا جو بات اس نے کہی ہے۔ آج بھی کچھ لوگ حجت کرتے ہیں، اہل حدیثوں میں حجت کرتے ہیں اس مرزا کی طرف سے کہ اس کی بات کیسے غلط ہو سکتی ہے، یہ تو حدیثوں میں لکھا ہوا ہے، یہ تو یہاں لکھا ہوا ہے۔ وہی جھوٹے استدلال۔ بھائی تم زیادہ سمجھتے ہو یا محدثین جنہوں نے شرح لکھی ہے، جنہوں نے حدیث کا مطلب بتایا، جنہوں نے اصول کی کتابیں پڑھ کر کے قرآن حدیث کا معنی بتایا ہے، وہ زیادہ بہتر سمجھتے ہیں یا تم زیادہ بہتر سمجھتے ہو؟ زندگی بھر تم نے جو ہے پلمبری سیکھا، اور جب نہیں تم فیل ہو گئے تو چلے آئے دعویٰ سینٹر کھول کر کے ادھر بیٹھ گئے،
اپنی پوری زندگی جو کھپا دی 25 سال 30 سال 40 سال آپ کہہ لیں, اور اس کے بعد اچانک تم اس میں چلے آئے. ایسے جو ہے دینی علوم تفصیل کے ساتھ اچانک ایسے حاصل ہو جاتا ہے ترجمہ پڑھ کر کے, عربی بولنا بھی نہ آئے, قرآن پڑھنا بھی نہ آئے, اور داعی بن گئے, بتانے لگے تم حقیقت کہ محدثین نے یہ چھپایا, علماء نے یہ چھپایا, اور میں بتا رہا ہوں. ایسے ایسے دعوے, الٹے سیدھے اور جھوٹے دعوے. علم دین ایسے حاصل نہیں ہو جاتا ہے. 10 سال 15 سال اس میں کھپایا جاتا ہے, اصول کی کتابیں پڑھی جاتی ہیں, پڑھائی جاتی ہیں, وقت چاہتا ہے. یہ امام شافعی نے کہا تھا علی اخی لن تنالوا العلم الا بستۃ, 6 چیزیں جب تک جمع نہیں ہو جائیں گی, جب تک علم دین نہیں سیکھ سکتے ہو. ذکاء وحرص واجتہاد وبلغۃ وارشاد استاذ وطول زمان. ذکاء, ذکا معنی ہوتا ہے ذہانت. ذہانت کی بھی ضرورت ہے. اس میں نصوص کو یاد کرنا ہے, نام یاد کرنا ہے, تاریخ یاد کرنا ہے, اور ساری چیزیں یاد رکھنا ہے. ذہانت ضروری ہے. علم دین کو سیکھنے کے لیے تفصیل کے ساتھ ذہانت ضروری ہے. وحرص, دوسری چیز ہے وہ حرص ہے. حرص ہونا چاہیے اچھی بات سیکھنے کی, اس کے لیے دلچسپی ہونا چاہیے, انٹرسٹ ہونا چاہیے. تمہارا انٹرسٹ دوسری چیز میں ہے, چلے آئے ادھر. بھائی اگر تمہارے اندر حرص ہوتا علم دین سیکھنے کے لیے تو 25-30 سال تم دوسرے فیلڈ میں نہیں ہوتے, تم شروع ہی سے اس کو سیکھتے جو اصل سیکھنے کا وقت ہے. تو 25-30 سال تم دوسری چیزیں کیوں سیکھ رہے تھے؟ جب اس میں فیل ہو گئے پلمبری میں تو ادھر چلے آئے. دین کو سیکھتے آسانی سے تھوڑی آتا ہے. واجتہاد, محنت ضروری ہے. اس میں محنت بھی ہے. تیسری شرط امام شافعی نے کہا کہ محنت ضروری ہے, اس میں محنت لگتا ہے. امام سیوطی کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے جو اتنی زیادہ کتابیں لکھی ہیں دینی علوم پر, اتنی زیادہ کتابیں لکھ ڈالی ہیں. کوئی بھی فن ہو, آپ اگر نہیں آ رہا ہے کتاب کا نام تو کہہ دو امام سیوطی کا ہے, صحیح ہو سکتا ہے. اتنی زیادہ انہوں نے تقریباً 900 کتابیں ان کی ہیں, انہوں نے لکھ ڈالی ہیں. آپ ان کو دیکھو گے, ان کی زندگی کے بارے میں پڑھو گے تو سب سے اہم بات کہ انہوں نے 40 سال تک صرف انہوں نے پڑھائی کی ہے, محنت کی ہے. 40 سال تک انہوں نے محنت کی ہے. پھر اس کے بعد کہتے ہیں 40 سال کے بعد میں نے لکھنا اور بولنا شروع کیا. 40 سال تک انہوں نے علم دین کو سیکھا, اس کے بعد کہا 40 سال تک میں نے کچھ نہیں بتایا کسی کو, نہ میں نے کچھ لکھا. 40 سال تک انہوں نے علم دین سیکھا, پھر انہوں نے لکھنا اور بولنا شروع کیا ہے. تو اسے تھوڑی آسانی سے ہو جاتا ہے کہ 2-4 کتاب, وہ بھی ٹرانسلیٹڈ, پڑھ کر کے, ترجمہ پڑھ کر کے کوئی عالم بن جائے گا. کم سے کم اس میں 10-15 سال لوگ پڑھائی کرتے ہیں تو جا کر کے کچھ گہرائی حاصل ہوتی ہے. وہ بھی کوئی نہیں دعویٰ کر سکتا ہے کہ جو ہے سب کچھ میں سمجھ گیا, کچھ حصہ اس کو حاصل ہو پاتا ہے. تو امام شافعی نے کہا ذکاء وحرص واجتہاد وبلغۃ, اور اس کے لیے اخراجات بھی ہونا. آپ سوچو کہ بغیر اخراجات کے, بغیر پیسے کے کچھ آ جائے گا, نہیں ہوگا. یہاں اخراج سے مراد کیا؟ اخراجات سے سفر کرنا. بلغۃ معنی ہوتا ہے اخراجات سفر, توشہ, ذات راہ, جانا ایک جگہ سے, گھر بیٹھ کے نہیں ہو پائے گا, جانا پڑے گا, سفر کر کے جانا پڑے گا, اپنا گھر چھوڑنا پڑے گا. قرآن کے اندر کا فلولا نفر من کل فرقۃ منھم طائفۃ لیتفقہوا فی الدین, کچھ لوگوں کو ہونا چاہیے, سب کو نہیں کہا قرآن میں اللہ تعالیٰ نے, کچھ لوگوں کو ہونا چاہیے جو جائیں, باہر جائیں اور وہاں سے علم دین سیکھ کر کے آئیں اور اپنی قوم کو بتائیں. تو کچھ لوگوں کو ہونا چاہیے جو جائیں, گھر سے باہر نکلیں اور دین سیکھ کر کے آئیں گہرائی کے ساتھ. لیتفقہوا فی الدین, دین کو گہرائی سے سیکھیں. تو ایسے کچھ لوگوں کو ہونا چاہیے, اور وہ بھی گھر سے باہر جائیں, نکلیں, علماء کے پاس جائیں. پہلے علم کے حلقے لگتے تھے, ائمہ کے حلقے لگتے تھے دینی, کوئی محدث ہے, کوئی مفسر ہے, کوئی مورخ ہے, کوئی فقیہ ہے. لوگ جاتے تھے, ان کے پاس سیکھتے تھے, ان کی طرف سے اجازت ملتا تھا, سند ملتا تھا, اجازت نامہ ملتا تھا, اور بتا دیتے تھے کہ ہاں اب تم حدیث میں ماہر ہو گئے ہو. جب تک نہیں کہہ دیتے تھے آدمی ان سے سیکھتا رہتا تھا, پڑھتا رہتا تھا. جب کہہ دیتے تھے ان کو یقین ہو جاتا تھا استاد کو کہ ہاں اب تم ماہر ہو گئے, تو وہ وہاں سے پھر دوسرے استاد کے پاس جاتے تھے, کہیں کسی دوسرے امام کے پاس جاتے تھے, جو تفسیر میں بہت بڑا امام ہوتا تھا اس کے پاس جاتے تھے, اس کے پاس رہتے تھے, خدمت کرتے تھے اور سیکھتے تھے ایک لمبی مدت تک. جب وہ کہہ دیتا کہ ہاں ٹھیک ہے اب تم ماہر ہو گئے, اس کو جب اجازت نامہ مل جاتا تھا, لکھ کے دے دیتا تھا وہ امام, پھر وہاں سے چھوڑ کے تیسرے کے پاس جاتے تھے. زیادہ نہیں, صرف امام بخاری رحمہ اللہ کے سفر کے بارے میں آپ پڑھ لو, حیران ہو جاؤ گے کہ انہوں نے کتنے سالوں تک دین کو سیکھا اور کہاں سے کہاں تک سفر کیا. انہوں نے تقریباً 7,500 کلومیٹر کا سفر کیا ہے علم دین کے لیے. 7,500 کلومیٹر کا انہوں نے سفر کیا, کہاں سے کہاں تک, کہاں سے کہاں تک, صرف علم دین کو حاصل کرنے کے لیے.
تو اس کے لیے زیادہ سفر کی بھی تو ضرورت ہے، پیسے کی بھی ضرورت ہے، ایسے تو نہیں چلے جاؤ گے. تو کہا کہ اس میں زیادہ راہ کی بھی ضرورت ہے، اخراجات کی بھی سفر ضرورت ہے، ویسے نہیں حاصل ہو جائے گا. وقت کی بھی ضرورت ہے، پیسے کی بھی ضرورت ہے، محنت کی بھی ضرورت ہے، اور عقل کی بھی ضرورت ہے. سب سے پہلے عقل ہی کا ذکر کیا ہے. جو بدعقل قسم کے لوگ ہیں وہ لوگ علم دین کو نہیں حاصل کر سکتے ہیں، یا جو غلط عقل والے ہیں، زیادہ عقل چلانے والے ہیں، وہ بھی نہیں سیکھ سکتے ہیں. عقل سلیم کا ہونا ضروری ہے، وہی لوگ دین کو سیکھ سکتے ہیں. جو بدعقل ہیں وہ بھی نہیں سیکھ سکتے، اور جو غلط عقل والے ہیں، زیادہ مائنڈ چلانے لگتے ہیں، وہ بھی نہیں سیکھ سکتے ہیں. اس کے بعد یہ 4 ہو گئے. 2 چیز اور ہے، وہ اور اہم ہے، وہ ارشاد و استاذ و طول و زمانی. استاذ کی رہنمائی